یہ خط لکھنے والوں میں سلیمان بن سرد قضائی، حبیب بن مظاہر اور رفع بن شداد جیسے کوفہ کے اشراف شامل تھے۔ سب سے پہلا خط عبداللہ بن صبا ہمدانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھ روانہ کیا گیا، جو امام کو مکہ میں 10ویں رمضان کو ملا۔ اس کے بعد 53 مزید یادداشتیں تیار کی گئیں، جن پر مختلف افراد نے 3 4 4 کی تعداد میں دستخط کیے، اور انہیں قیس بن مسہر سیدادی، عبد الرحمن بن عبداللہ اور عمارہ بن عبید سلوبی کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ ان خطوط کے ملنے پر امام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو وہاں مختار ابن ابی عبیدہ کے گھر میں ساکن ہوئے۔ لوگ اس گھر میں آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ مسلم نے حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر انہیں سنایا، اور اساکر کہتا ہے کہ 12,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ بعض نے بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 لکھی ہے، دیگر بعض روایات میں 30,000 افراد کا ذکر ہے۔ اس قدر حوصلہ افزائی کو دیکھتے ہوئے یزید کے جاسوسوں نے یزید کو ختم کوفہ کے حالات لکھے اور کہا کہ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کمزور ہے یا کمزوری کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر کوفہ چاہتے ہو تو بصرے کے موجودہ حاکم عبید اللہ کو کوفہ کا حاکم بنا دو۔ پس یزید نے عبید اللہ کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی شہر کی جامع مسجد میں نہایت زہرناک خطبہ دیا، جس میں اہل کوفہ کو 2 ٹوک انداز میں خبردار کیا کہ جسے اپنی ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں کو نہیں رلانا اور اپنی گردنوں پر سر سلامت دیکھنا چاہتا ہے تو امام کی حمایت کا خیال دل سے نکال دے، اور جس کسی نے امام کے سفیر مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے، جان کی سلامتی چاہتا ہے تو میرے دربار میں لے آئے۔ مسلم بن عقیل مختار بن ابی عبیدہ سقفی کے گھر مقیم تھے۔ اس کے گھر کے نشانات اغلباً 4 صدی ہجری تک قائم رہے۔ فسادیوں کے ڈر سے مسلم نے یہ گھر چھوڑ کر ہانی کے گھر میں پناہ لی۔ کوفہ والے عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے جناب مسلم کو تنہ تنہا چھوڑ گئے۔ مسلم گرفتار ہوئے اور عرفہ کے دن 9 ذی الحج سن 60 ہجری کو عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے شہید کر دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو مسلم کی شہادت کی خبر مکہ سے نکلنے کے بعد سلبیہ کے مقام پر ہوئی۔ سر پیٹو مسلمانوں، یہ مسلم کی کہانی ہے۔ یہ فرد ہے اس گھر کا جو اسلام کا بانی ہے۔ ایسے بھرے شہر میں کیسی ہے تنہائی، مسلم نے کوفہ میں وہ گھڑی بھی پائی۔ ابھی تو تھے ساتھی اور ابھی تنہائی، سنگ دل مسلمانوں کی یہ روش پرانی ہے۔ زہرا کے گھرانے پہ قیامت ہے چھائی، جب مسلم کی شہادت کی خبر حسین نے پائی۔ عمران کی طرف سے ایک اور قربانی ہے، یہ اسے سمجھ آئے جو خاندانی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام مکہ کے دوران حج کا قصد کیا، لیکن اس دوران جبکہ آپ حج کی نیت سے احرام باندھ چکے تھے کہ آپ کو خبر ہوئی کہ یزید نے آپ کے تعاقب میں جو کارندے چھوڑ رکھے تھے، ان میں سے ایک گروہ عمرو بن العاص کی قیادت میں حج کے بہانے مکہ میں داخل ہو چکا ہے، جسے یزید کی طرف سے حکم جاری کیا گیا تھا کہ وہ امام حسین کو گرفتار کر کے یزید کے پاس پہنچائے، اور اگر آپ کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہو تو پھر آپ کو قتل کر دیا جائے۔ حج کے 2 دن باقی تھے کہ آپ نے حکمت عملی سے کام لیا اور حج کے احرام کو عمرہ سے بدل کر طواف کعبہ اور صفا مروہ کی سعی کے مناسک بجا لائے۔ کعبے سے عین عرفے کو مولا ہوئے جدا، تاجیل کی قضا نے نہ حج کر سکے ادا۔ آواز سنگ کعبہ نے دی شور و حسین سے، اہل کعبہ اب نہ ملو گے حسین سے۔ لکھا ہے بے وطن جو امام امم ہوئے، کچھ دن حرم کو لے کے مقیم حرم ہوئے، کعبے میں آ کے اور حرم محترم ہوئے، گویا کہ اہل بیت خدا سب حرم ہوئے، جو خانہ خدا میں بھی کوفی ستاتے تھے، پی کے اجل خطوط اجل روز لاتے تھے۔ شب عرفہ آپ نے صبح سویرے مکہ سے روانگی کا طے کیا۔ اسی اثنا میں بہی خواہوں نے مشورہ دیا کہ مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہ جائیں، یہاں حرمین کی حرمت آپ کی محافظ بنے گی، جس پر آپ نے یزیدی رویے کے تناظر میں اس شبے کا اظہار کیا کہ اقتدار کے نشے میں جس شخص نے خانوادہ اور رسالت کی نسبت کا خیال نہیں کیا، مجھے ڈر ہے وہ مجھے جان سے مار دینے کے لیے حرمت کعبہ کو بھی پامال نہ کر ڈالے، اور یوں میرے خون سے کعبے کے در و دیوار نہ رنگین ہو جائیں۔ اس پر محمد نے آپ کو یمن کی طرف چلے جانے کا مشورہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ صحرا کی طرف نکل سکتے ہیں تاکہ کسی حوالے سے بھی دھیان نہ جائے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے وہاں پر موجود لوگوں سے مختصر بات کرتے ہوئے فرمایا،
یہ میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے کہ اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے۔ میں حج کے موقع پہ خانہ خدا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھے حرم میں ایسے چہرے دکھائی دے رہے ہیں جن کی آنکھیں خون آشام ہیں، اور وہ اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں۔ موت اولاد آدم کی ایسی زینت ہے جیسے دوشیزہ کے گلے میں ہار۔ میں اپنے آبا سے ملنے کا مشتاق ہوں، اتنا ہی جتنا حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے ملنے کے لیے تھے۔ اللہ کی مرضی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے، ہم اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں۔ جو تم میں سے ہمارے ساتھ اپنے رب سے ملنے پر راضی ہو وہ ہمارے ساتھ آئے، میں کل شام انشاءاللہ منزل کی طرف کوچ کروں گا۔